یہ آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. یہ بہت بڑی دستان ہے، بر صغیر کی بہت بڑی دستان ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو میرے دوستوں، یہ آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. یہ بہت بڑی دستان ہے، بر صغیر کی بہت بڑی دستان ہے. کوئی اپنے انداز سے بیان کی، کوئی اپنے انداز سے بیان کیے ہیں، کوئی رائٹر اپنے کتابوں میں اپنے انداز سے لکھے، کوئی مفسر اپنے کتابوں میں اپنے انداز سے تفسیر کی ہے، کوئی مقرر اپنے انداز سے تقریر کی ہے. سب کی اپنا اپنا انداز ہے. اب میرے دوستوں، پاکستان کی یوم آزادی جو ہم آزادی مناتے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہیں 14 اگست کو، تو یہ بڑی اعجاز کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، جس میں 6 لاکھ افراد شہید ہوئے. 6 لاکھ لوگ شہید ہوا. 1.5 کروڑ سے اوپر لوگ کیا ہجرت کی ہے. اور 6 لاکھ لوگ شہید ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. کس لیے؟ کہ اسلام کے نام پر. کیونکہ یہ ریاست ہے، ریاست پاکستان ہے. اسلام کے نام پر 2 ہی ملک بنا ہے، ایک ریاست مدینہ، دوسرا ریاست پاکستان. اس ریاست پاکستان یہ اسلام کے نام پر بنے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، صرف اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا گیا. اور 6 لاکھ لوگ اسی بنیاد پر کیا ہوا؟ شہید ہوئے. اور 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ہجرت کیے ہیں. میرے دوستو، کوئی گدھا گاڑیوں میں، کوئی بیل گاڑیوں میں، کوئی کیسے انداز، چلتے چلتے لوگ راستوں میں جو ہے نا ہلاک ہو گئے، مر گئے، شہید ہو گئے. تو اس قربانی کی بہت بڑی داستان ہے میرے دوستوں، بر صغیر سے لے کر کہ بھائی سندھ میں اسلام داخل کب ہوئے. یہ بر صغیر کے اندر یہ ایک بات ہے کہ سب سے پہلے میرے دوستوں حجر یاموت، حجر موت یمن کی ایک شہر ہے. تو وہاں سے میرے دوستوں مالدیپ سے ہوتے ہوئے یہ پہلے بحری جہاز کے ذریعہ سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے. تو مالدیپ سے حجاج کرام جب نکل پڑے ہیں حجر یاموت سے ہوتے ہوئے، حجر موت سے، تو شہر سے حاجی لوگ مکہ مدینے کی طرف پہنچتے ہیں جہاز کے لیے، حج کے لیے. اس وقت میں سندھ کی جو حکومت تھے راجہ داہر کے پاس تھے. تو جہاز کے اندر جب یہ لوگ حجاز کے لیے روانہ ہوئے تو لوگوں کو لوٹ لیا گیا. جب لوگوں کو لوٹ لیا گیا، لوٹنے کے بعد تو اس میں سے کچھ عورتیں بھی تھے، مرد بھی تھے، عورت بھی تھے. ایک عورت نے یا علی الحجاج کا کہ آواز دی، اور اتفاقی ان کی آواز بھی وہاں تک پہنچنا تھا. اس عورت کی آواز تو حجاج بن یوسف اپنے وزراؤں کو لے کر بیٹھے ہوئے گفتگو میں، تو اس میں سے ایک بندہ کہنے لگا، ایک وزیر کہنے لگا، اے حجاج، ایک عورت آپ کو پکار رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ. یعنی لوگوں کی مال کو لوٹ لیتے تھے. راجہ داہر جو تھے یہ ایک ڈاکو کی ٹیم تھے. اس کی جو والد تھے وہ بھی اس سے پہلے بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے. راجہ داہر یہ ڈاکو کی ایک جماعت ہے، بحری جہازوں کو لوٹا کرتے تھے، اس کی پورے ٹیم یہی کام کرتے تھے. اب ان کی جماعت نے جب لوٹا، اس عورت نے یہ آواز دی تو اسی وقت حجاج بن یوسف نے یا علی الحجاج، یا علی الحجاج کی آواز دی ہے. تو کہا کہ وہ ایک عورت آپ کو پکار رہی ہے. یہ سنتے ہی حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میں تو اب یہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی مدد نہ کروں. نہ مجھے گھر جانا ہے،
نہ میں بچوں کی بات جانا ہے، نہ مجھے سونا ہے، نہ مجھے پینا، نہ کھانا ہے، کہ میں ہر صورت میں ان کی مدد کروں۔ تو ولید بن عبد المالک ان کی فوجوں کی سربراہ تھے، تو سب سے پہلے مرتبہ جب حملہ کیا تو ناکام ہوئے، دوسری مرتبہ حملہ کیا ناکام ہوئے، تیسری مرتبہ حملہ کیا تو پھر شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد ولید بن عبد المالک کہنے لگا اب کہ بھائی پھر حملہ کرو۔ ولید بن عبد المالک کہنے لگا اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس مال و دولت سب کچھ ختم ہو چکے ہیں، میں نے 3 دفعہ حملہ کیا لیکن تینوں مرتبہ شکست ہوئی، اب مجھے کچھ نہیں کرنی ہے۔